انجدا نصیب ہوئے جدو آوے موت سانو جدو آوے موت سانو سونا قریب ہوئے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے کی پوچھ دے میرے تو سونے دیا عطا کی پوچھ دے میرے تو آقا دیا عطا جنو خیر پاوے سونا جنو خیر پاوے آقا نہ کدی غریب ہوئے دعا شالا انجدا نصیب ہوئے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے سامعین محترم عزیزان گرامی قدر حضرات معزز محتشم و محترم حضرات آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید اللہ جل وعلا شانہ محمد والہ دلانے بول بے ہے کتاب شریفوں آئے مقدسہ پڑھ کر شرف حاصل کیتا ہے جس کے اندر رب لم یزل نے محبوب دی آمد دا تذکرہ فرمایا سرکار دی آمد تے جنہوں خوشی ہوئی وہ آکے سبحان اللہ عزیزان محترم حضرات رب کائنات نے قرآن کریم دے وچ محبوب دی آمد دا تذکرہ فرمایا جڑی آیت مقدسہ پڑھی ہے دعائیں کہ خالق لم یزل میں نو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات اور میں نو مل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا لوگوں البتہ تحقیق رب نے تواڈے اُتے احسان کیتا ہے رب نے تواڈے اُتے احسان کیتا یا اللہ کیڑا احسان میرے بڑے نے اساں تے پہلے ہی منیا کہ اگر تو سانو پیدا کیتا تے تیرا احسان ساڑے جسم نے ہر ایک اعضاء بنائے تے تیرا احسان اور ہر اعضاء دے اندر تقویت قوت دیتی تے پھر بھی تیرا احسان ویکھن واسطے اکھ عطا فرمائی تے تیرا احسان اور پکڑن واسطے ہاتھ عطا کیتے نہیں تے مولا تیرا احسان چلن پھرن واسطے پیر دیتے نہیں مولا تیرا احسان سنن واسطے کان دیتے نہیں مولا تیرا احسان بولن واسطے زبان دیتی ہے تے تیرا احسان مولا اچھیاں تے بریاں گلا تے عملہ دے وچ آندا ہے سوچن واسطے ذہن دیتا ہے تے مولا تیرا احسان مولا کچا شعور عطا فرمائے حضور کی امت نو تے تیرا احسان اور اس مجسمے دے اندر فیلنگ یعنی کہ سوچن واسطے اور محسوس کرنے واسطے دل عطا فرمائے تو مولا تیرا احسان اور اس دل میں پھر ایمان مصطفیٰ عشق مصطفیٰ پایا ہے تو تیرا احسان مولا کریم اگر زبان دیتی ہے ہونٹ دیتے نے دانت دیتے نے ہر ایک اعضاء کیڑا اعضاء کے لیے مولا تیرا احسان اس کو علاوہ کھان پین واسطے کئی ایسی نعمت عطا فرمایا نے مولا تیرا احسان لیکن آج تک تو کسے بھی احسان کو جتلایا نہیں لیکن اے احسان جتلا رہی ہے کیڑا ایسا احسان ہے وڈا رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا کہ اے لوگو اے مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے مولا کریم
کیڑا؟ فرمایا اس باس فیہم رسولا، کائنات کے سارے لوگ کٹھے کر لو جنہوں نے چند دنوں میں کسی نال دوستی کی ہوئے، کسی کو اپنا محبوب بنایا ہوئے، تے انہوں پوچھو یار مینوں اپنا محبوب دے دے، مینوں اپنا یار دے دے، مینوں اپنا سجن تے دوست دے دے، مینوں اپنا ڈھولا دے دے، تے وہ آکھے گا میرے کو میری دولت لے، میرا مکان لے، میرا سب کچھ لے لے، حتیٰ کہ میری جان لینی ہے تو لے لے، لیکن میں اپنا محبوب تینوں کدے بھی نہیں دے سکتا، محبوب تینوں کدے بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس باسا فیہم رسولا، فرمایا پیارے تے مینوں ہور بھی بڑے نے لیکن محبوب ہی کوئی بنایا سی، محبوب ہی کوئی بنایا سی۔ اس باسا فیہم رسولا، وہ ایکو جڑا محبوب بنایا سی، بنایا تے اپنی خاطر سی لیکن دے تانوں دیتا ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب، اپنا یار، اپنا سجن، اپنا پیارا جن نال سب تو زیادہ پیار کیتا رب کائنات نے وہ سانو عطا کر دیتا، پھر سوچو کہ احسان ہویا کہ نہ ہویا؟ احسان ہویا رب کائنات دا، وہ محبوب کریم کا احسان ہوئے تے کیوں نہ ہوئے۔ باقی میرے آقا دے معجزات، میرے آقا دی رحمت، میرے آقا دا خلوص، میرے آقا دا اخلاق، میرے آقا دی زندگی مبارکہ، میرے آقا دی سیرت مبارکہ، یہ بہت اگے چیزاں نے، لیکن اگر چاہے ابتدائے مصطفیٰ کو دیکھا جاوے کہ میرے مصطفیٰ دی ولادت ہی سراپا معجزہ بن گیا، میرے مصطفیٰ کریم دی ولادت ہی سراپا معجزہ بن کے آئی ہے، حتیٰ کہ جب بچے پیدا ہوندے نے انہاں دی پیدائش کے اوتے ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، رہنمائی خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے رشتہ دار چاچے مامے تائے پھوپھیاں مامیاں نانے دادے سارے خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یادو ایک خاندان ایک بچے تے پیدا ہون تے خوشی مناوے، لیکن اللہ دا حبیب جو پیدا ہویا ہے حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماندی نے کہ پہلے مہینے تو لے کے 9ویں مہینے تک جب میرا بیٹا حضرت محمد عربی میرے شکم تک آیا، پہلے مہینے تو لے کے آخری مہینے تک آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی مبارک دین واسطے، ہر نبی مبارک دین واسطے آیا حضرت سیدہ آمنہ پاک نے۔ آپ فرمانے ہیں میں سوچ نہیں سا کہ یہ تے اللہ دے نبی آدم نے مینوں مبارک دینا ہے، یہ تے اللہ دے نبی فلائے اے یونس ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے، یہ حضرت موسیٰ ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت ادریس ہے، یہ جناب علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ فرمانے ہیں کہ میں سوچ نہیں سا کہ انبیاء کی جماعت مینوں مبارک دین آندی ہے۔ آپ فرمانے ہیں کہ جس ویلے میرا بیٹا پیدا ہویا کہ میرے بیٹے نے پیدا ہون کے بعد جہان روشن ہو گیا، چاندن ہر طرف نظر آیا، میں سوچیا اہمیں انبیاء میں مبارک دین نہیں آئے، انبیاء دا امام جو آیا ہے سبحان انبیاء دا امام جو آیا تد تے میں مبارک دین واسطے آئے نہیں، لیکن یار سوچو پھر رب نے جو فرمایا کہ میں توڑے تے احسان کیتا، احسان اللہ نے کیوں جتلایا؟ پھر یہ دا مطلب ہے احسان جتلاؤن واسطے اور بھی بڑی چیزاں سن۔ اگر ایک بندے دی آنکھ نہ ہوئے، ایک بندے دی آنکھ جنہ دی نہیں ہے، انہیں کو جا کے اس کی قدر تے قیمت پوچھو، آنکھ والا اس کی قیمت نہیں دس سکتا جڑا بغیر آنکھ والا دس سکتا ہے، وہ سوچے گا انہیں کو بندہ جا کے سوال کرنا یار آنکھ دا مل کی ہے 10 نظرہ تیری آنکھ نہیں ہے، وہ آنکھے گا میں گالے جی آنکھ دی قیمت پوچھ دینا، پھر قیمت دے کہ میں آدھا اللہ میرے کو جہان دی ساری دولت لے لے لیکن ایک آنکھ دی نعمت عطا فرما، ایک آنکھ دی نعمت عطا فرما۔ میں نے چھوٹی مثال دینا چلا، امریکہ دے ایک ڈاکٹر نے جناب علی خود ڈاکٹر ہوئے، خود بہت بڑا سرجن تے بہت بڑا ڈاکٹر، انہوں جناب علی اللہ نے آنکھ والی نعمت عطا کی سی، بے شک انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن وہ مسلمان بھی نہیں سی،
ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਡਰਾਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਵੈਪਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਖ ਦਾ ਵੈਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਫਿਕਸੀ ਜੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। کٹیا گیا ڈراپ دیتے بھی ہر ادھے گھنٹے بعد یہ ڈراپ پا کے اکھاں کو صاف کرنا ہے. اندر یا اے سی روم بنگلے میں جا کے بیٹھا ہے, کوئی مٹی کا بھی نہیں ہے. واہ مولا کریم تیری قدرت تیری شان, مٹی کا نہ ہوئے پھر بھی وہ ڈراپ پاوے. وہ بھی اکھ کا انفیکشن ایسا ہویا کہ اکھ کی دید بھی چلی گئی. اسے پوچھیا جا کے یار دس نہ سے یہ اکھ کا معاملہ جو بڑھیا تینوں کی محسوس ہوتا ہے؟ وہ آتا ہے اللہ نے مجھے اتنی دولت دیتی ہے, اتنی جائیداد دیتی ہے کہ بہت زیادہ اگر میری پشتہ بھی میری دولت کھان پھر بھی نہیں مکتی. لیکن گل ہے کہ میں چاہنا اللہ ساری دولت لے لے لیکن اکھ والی نعمت عطا فرما, اکھ والی نعمت عطا فرما. ایسیاں عظیم نعمتاں ہوئیں رب پھر بھی جناب عالی نعمت دے ہوتے احسان نہ جتلاوے. لیکن جس نے اس نے یار کی باری آئی فرمایا ہون نہیں, وہ باقی نعمتاں بھی عظیم نے لیکن نعمت اس ماں یعنی کہ سب تو بڑی نعمت جیسے سب کے نعمتاں ملی ہے اس نعمت دے احسان جتلاوے. مولا کیوں فرمایا اس واسطے کہ اس نعمت سب کے پورا جہان پیدا فرمایا, اس نے صدقے پورا جہان بنایا, کل کائنات بنائی, کائنات نور ایسے وجود کے اندر آئی کہ اے محبوب کی آمد کا صدقہ. اگر جا رب کائنات نے گل ایتھے مکائی اظہرت الربوبیہ, اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا, رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اگر رب نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا اے بھی محبوب نے صدقے فرمایا. آؤ سوال کرو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چلدیاں چلدیاں پشت در پشت. میرے آقا دی حدیث مبارک میں پہلے بھی سنا چکیا سی, سرکار نے فرمایا کہ پاک پشتاں وچوں پاک رحمت دے اندر منتقل ہوندیاں ہویاں میں حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی وچ چمکیا, پیشانی وچ چمکیا کہ آپ نے نور دی لاٹ آپ دے متھے وچوں نظر ہوندی سی. حضرت عبداللہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ جس میں بازار تو یا کسی گلی تو گزر ہونا سی تے ایک نوجوان بڑے قبیلے کی عورت حسین و جمیل راہ وچ کھلو کے آپ کو تکدی رہنی سی. ایک دن آپ نے پوچھا کہ بی بی کی تکدی ہے میں؟ اس نے آکھیا گل ہے کہ میں تکدی ہاں تینوں کہ تیرا حسن کتنا سونا ہے, تیرے نال نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں اتھے نکاح کر سکتا ہوں جتھے میرے ماں باپ جان گے. حیا والی اولاد آج بھی یہی کہتی ہے, حیا والی اولاد آج بھی یہی گل کہتی ہے رشتہ اتھے جتھے میرے ماں باپ کر دیں گے. لیکن جڑے بے حیا ہونے گے آ کے نہیں میں اپنی پسند کرنی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ پاک نے جناب علی کی کتاب کی انکار کیتا کہ میرے ماں باپ اگر جتھے راضی ہون گے اتھے رشتہ ہوئے گا. جب تک گزرے آپ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ پاک کے نال ہو گیا. آپ کا نکاح جس میں سیدہ آمنہ پاک کے نال ہویا وہ سرکار کا نور آپ کی پیشانی وچوں آپ کی پشت وچوں حضرت سیدہ آمنہ پاک دے شکم اطہر وچ پہنچ گیا. یہ دوسرا دن جس میں ہویا صبح ہوئی حضرت عبداللہ پاک جا رہے ہیں, وہ عورت دوسرے طرح پھر کھڑی ہے. جس نے دیکھے نا حضرت عبداللہ پاک نے کہ منہ پھیر لیا, منہ پھیر لیا. حضرت عبداللہ پاک بڑے حیران ہے کہ جڑی روزانہ تکدی سی مینوں میرے تو ایک لمحہ نہیں سی رہ سکتی, میرے دیکھن تو بغیر ایک لمحہ نہیں سی گزرتا ہی تھا, آج منہ کیوں پھیریا؟ قریب ہو کے پوچھیا. اس نے جواب دیتا گل ہے کہ میں تینوں نہیں سی دیکھتی, اے عبداللہ میں تینوں نہیں سی دیکھتی. آپ نے کچھ پوچھا نا کنوں دیکھتے سی؟ اس عورت نے دسیا
دسیا گل ہے کہ جیڑا تہاڈی پیشانی وچ چمکدا سی اس نور نو ویکھدی اس نور نو دیکھتی رہتی سی. آو حضرات دی وقار رب کائنات نے اپنے محبوب دیا کتنی شانہ بلند فرمایا نے. رب کائنات نے اپنے حبیب دی شان ورا الورا بڑھائی ہے. پورا قرآن الحمد للہ کے والناس دی سین دا قرآن پڑھیا جاوے کہ سارے دا سارا میرے آقا کریم دی عظمت شان بیان کر رہا ہے. کیوں نہ بیان کرے جڑا جناب علی اتریا تے سینہ مصطفیٰ دے اتریا ہے. قرآن نو نہ تے پہاڑ جگہ دیتی نہ جناب علی باقی انبیاء نے جگہ دیتی بس جگہ دیتی ہے تے سینہ مصطفیٰ نے جگہ دیتی. تے پھر قرآن عظمت بیان کری ہے میرے مصطفیٰ کریم نے. حضرت دیوکار حضرت عبداللہ پاک نے جس ویلے پوچھیا ہے اس عورت نے جواب دیتا. اس عورت نے کیا کہ اے اللہ قد رائے تو بین عینے کا نورا ما علیہ الآن. میں عبداللہ میں تانوں نہیں سی تقدیر بلکہ تاری پیشانی میں جو جڑا نور چمکنا سی اس نور نو تقدیر ہے نیسا. آج میں نو نظر نہیں آیا کہ میں تکا. حضرت دیوکار حضرت عبداللہ پاک نے دسیا ہے میرا نکاح ہو گیا. پوچھیا کدے نال؟ آپ نے فرمایا میرا نکاح حضرت سیدہ آمنہ پاک دے نال ہویا. اللہ نو جس طرح منظور سی اسے طرح نکاح ہو گیا. میرے ماں باپ نے میرا رشتہ حضرت سیدہ آمنہ پاک دے نال کر دیتا ہے. حضرت دیوکار کہ اس بی بی تو جس ویلے پوچھیا کہ تو روزانہ میں نو تقدیر سے لیکن آج نہیں تقدیر تیرے نام تکن دی وجہ کی ہے. حضرت دیوکار اس بی بی نے اس عورت نے کی جواب دیتا. اس عورت نے میرے آقا علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عبداللہ دی بارگاہ میں جواب دیتا. آپ نے ارشاد فرمایا ہے بی بی کیوں تقدیر سے آج نہیں تکیا؟ اس عورت نے جواب دیتا. اس عورت نے یہ کیا ہے کہ وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی. وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اس کی تھی میں طالب اور اس کی تھی میں دیوانی. اس عورت نے اس بی بی نے جواب دیتا گل ہے کہ میں تو تھوڑی چاہت نہیں سی بس چاہت ہی کوئی سی کہ تھوڑی پیشانی میں جو جڑا میں نے نور نظر ہوتا سی اس کو تک لیا سی تک تو تک دے رہے سا. آج نور نظر نہیں آیا آج منہ پھیر لیا. اس عورت نے جواب دیتا گل ہے کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی. میں جس دن طالب پہ دیوانی رہی وہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی. وہ چیز میں حاصل نہ کر سکی. گل ہے کہ جنہوں نے نور محمد رو تک لیا ہے نا نور محمد رو جنہوں نے تک لیا ہے نور محمد دی عظمت آؤنا تو جا کے پہنچ گئے. آؤ میرے آقا علیہ السلام نے غلامو مصطفیٰ کریم جس ویلے اپنی اماں جان آمنہ پاک دے شکم اتر وچ آئے میرے کریم آقا آئے حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماندیا نے جس ویلے میرے آقا تشریف لے کے آئے میرے مبارک پیٹ دے اندر پہلے دن تو لے کے 9 مہینے دے آخری دن تک حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی آتا ہے آکے مبارک دیتا ہے. رات دھیان دینے انبیاء دن دھیان دینے انبیاء کے کہندر بی بی تنو اللہ دے نبی دیا مبارکہ دن مبارک ہوئے اللہ نے تنو بڑا آلہ اللہ عطا فرمایا ہے. حضرت دیوکار حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماندیا نے میں سوچ دی سا جس دی خاطر انبیاء مبارک دینا دینے وہ ہستی کوئی عام نہیں ہو سکتی بلکہ انبیاء کا تاجدار ہو سکتا ہے. انبیاء کا تاجدار ہو سکتا ہے. حضرت سیدہ آمنہ پاک آپ فرمانی نے کہ سارے شہر دا دستور مکہ المکرمہ دا دستور ہوندا سی پانی کنواں تو بھریا جاتا سی پین واسطے اپنے استعمال واسطے. حضرت سیدہ آمنہ پاک فرمانیاں نے جس طرح پاک کی بیبیاں چاہتیاں سن پانی بھرن واسطے میں
میں بھی جاندی سا پانی بھرن واسطے کنواں دے ہوتے جا کے پانی بھر کے لے آنی سا لیکن جس ویلے پہلے جاندی سا آقا نے تشریف لے آور تو پہلے رسی ڈال کے ڈول اندر سٹتی سی تے پانی کڑ کے لے آنی سی لیکن جنہیں میرے آقا میرے شکم وچ آئے نے میرے پیٹ مبارک وچ آئے نے میرے آقا دا آنا ہی موجزہ بن گیا ہے میرے آقا تشریف لے کے آئے جس ویلے کنواں دے ہوتے آپ فرماندے نے میں جاندیا باقی بیبیاں رسی دلال ڈول بن کے رکھو ڈول کنویں دے اندر پا کے پانی کھچ دیا رہندیا سن لیکن جنہیں میں جاندی سا کنویں دے قریب اپنا برتن کر دی سا پانی کنارے لگ جاتا پانی کنارے لگ جاتا سی پانی بھر کے واپس آ جاندی سا باقی بیبیاں کہندیاں نے نی آمنہ نی آمنہ کی ہو گیا ہے ایک تو مقام لے کے آئی ہے پہلے تو بھی رسی ڈال کے پانی کر دی سے لیکن ہونا آتی ہے کہ پانی کنارے آ جاتا ہے اس دی وجہ کی ہو سکتی ہے آپ فرماتے ہیں ہوتے کوئی نہیں پتا میرے مبارک پیٹ دے وچ جدو جائے بچہ آیا ہے ادو دیا رب دیا رحمتیں بڑیاں ہو گئی رب دیا رحمتیں بڑیاں ہو گئی سیدہ آمنہ پاک جناب عالی آپ جس ویلے پانی بھرن واسطے جاندیاں سن جاندیاں نے تے پھر بھی دیواندیاں نے تے پھر بھی آسمان بدل کر لیتا ہے باقیاں نے تو دھوپ چھا جاندی ہے لیکن آپ دے نال بدل چھائے رہتے ہیں آپ دے سر دے بدل چھائے رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس ویلے میں جاندی سا ادھروں ایک پہاڑا دے پتھراں وچوں کلمہ پڑھن دی آواز آندی سی ادھروں میرے آقا دے درود و سلام پڑھن دی آواز آندی سی اور مبارک باندیا دے لگ پہنے سن آپ فرماتے ہیں کہ میرے ارد گرد چڑیاں آ کے چہچہاندیاں سن کہ کہندیاں سن امت نو بھی سبق دیندیاں سن کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہر بندہ مل کے پڑھ لو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے مصطفیٰ کریم جس میں آئے تشریف لے کے آئے سیدہ آمنہ پاک فرمانی نے کہ میرا ایک ایک دن میں محسوس کرانا سی کہ آمنہ تو پہلے کی سے پتہ نہیں تیرا مقام کی سی لیکن جدو آئے پیٹ دے اندر بچہ آیا ہے نا وہ تو آمنہ نہیں رہ گی تیرا مقام ہی اونچا ہو گیا تیرا مقام ہی بنا ہو گیا ہے تو وہ آمنہ نہیں رہ گئی حضرت سید آمنہ پاک فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اپنے آپ دنال ایک اللہ کر دے سا کیا آمنہ کہ رب نے جب شانہ ایویں نہیں عطا کی دیا تیرے شکم میں جڑا بچہ آیا ہے نا وہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا حبیب ہی لگتا ہے سبحان اللہ کی صدا میں بلند میرے مصطفیٰ کریم جس ویلے آپ کی اماں جان دی شکم میں گھر وچ آئے اس ویلے مبارک بادیاں بھی ہر طرف تو آنیاں نے اور حضرت سید آمنہ پاک فرماتی نے کہ جس ویلے میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت قریب ہوئی اس ویلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے آقا دے دادا جان جنہاں دا نام شہبت الحمد ہے
پوری دنیا دے وچ حضرت عبد المطلب کے نام دے نال پکارے جاندے نے، لیکن انہاں دا اصل نام ہے جڑا شعبۃ الحمد۔ حضرت عبد المطلب دا اصل نام شعبۃ الحمد۔ شعبہ مانا بنتا ہے بزرگی والا، شعبہ مانا بنتا ہے بزرگی والا۔ میرے آقا دے دادا جان بھی بزرگی والے، میرے آقا دے ابا جان بھی بزرگی والے، میرے آقا خود بھی بڑی بزرگی والے۔ اللہ نے آپ کو شانہ جو عطا فرمائی ہے۔ شعبۃ الحمد حضرت عبد المطلب آپ کعبے کا طواف میں فرماتے ہیں، جس رات جس لمحے میرے کریم آقا تشریف لے آنے سن، اس ویلے حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف فرمانے پہ سن۔ کعبے کا طواف فرمانیاں حضرت عبد المطلب آپ نے دیکھیا کہ کعبے کا طواف کرنے نگاہ جو پہ نا کعبہ کدی ادھر جھومدا تے کدی ادھر جھومدا ہے، کدی ادھر جھومدا کدی ادھر جھومدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا دیا کعبے نو بھی کی ہو رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رہ نہ سکیا، پوچھیا او کعبے کی ہو گیا، اور کعبے دے وچوں آواز آئی، اے عبد المطلب میرا تو پوچھنا کی ہو گیا، گھر جا کے دیکھ اللہ کا یار تیرے گھر میں جا گیا۔ اس کی خاطر میں بھی رشک کر لیا گا، جھوم جھوم کے خوشیاں منا دیا گا۔ یار اللہ کا کعبہ خوشیاں مناوے، ساڑھے ورکے گناہگار وہ حضور کے امتی آن دے ہوتے خوشیاں کیوں مناوے۔ میرے آقا دے غلاموں کعبہ جھومیا، جھوم جھوم کے خوشی منا لیا، مسجد جا گیا، آقا دے درود و سلام بھی پڑھتا گیا۔ جس سے کعبے نے آواز دیتی نا کہ عبد المطلب تیرے گھر کے اندر اللہ دا یار آیا ہے، تیرے آمنہ دا لال آیا ہے۔ حضرت سید آمنہ پاک فرمانی ہے کہ اس ویلے جس ویلے ولادت کا وقت قریب ہویا، میں نے کیا چار لمبے قد والیاں دراز قد والیاں چار عورتاں آیاں۔ جس ویلے چار عورتاں آیاں بند کمرے دے وچ، آپ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا جا خوف کیتا بھی اتنا لمبے قد والیاں تے بالکل انواقف، پہلے کدی انہوں اس شہر وچ اس علاقے وچ نہیں ویکھیا تے انہاں دا تعارف ہی نہیں تے کون ہو سکتی ہیں۔ چار بیبیاں جس ویلے اندر داخل ہوئیاں، آپ فرماتے ہیں کہ میں خوف بھی تھوڑا کیتا تے سوال کیتا بیبیو تسی کون ہو؟ حضرت بی بی آسیہ، حضرت بی بی مریم، آپ فرماتے ہیں کہ بی بی گھبرا نہ، اسی تیریاں نہیں بلکہ تیرے بیٹے دیاں دائیاں بڑھ کے آئیں۔ یارو جنیاں دائیاں بھی اللہ کے نبی دی والدہ ہوئے، جنیاں دائیاں کوئی عام نہ ہوئے۔ حضرت بی بی آسیہ جنہیں عشق الہی اپنے سینے میں رکھیا، ہتھاں دے وچ بھی دیکھ لگیا، پیٹ وچ بھی دیکھ لگی، تے پھر بھی اللہ اللہ کرنا نہ چھوڑیا۔ وہ بی بی آسیہ آئی، دوسریاں کا تعارف کیتا، دوسریاں دا جب پوچھا بھی یہ کون نے، انہوں نے جواب دیتا کہ جنت دیاں حوراں دیاں سردار حوراں نے، جنت دیاں حوراں دیاں سردار حوراں نے، اے بھی تائیاں بن کے آئیاں نے۔ سید آمنہ پاک خوش ہو گیا، عارف ہو گیا، میرے آقا دی آمد دا ویلا ہویا۔ میرے آقا جس میں تشریف لے کے آئے نا، ہر نبی دا مقام وکھرا وکھرا، اللہ نے ہر نبی کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دا بلند مقام ہے، لیکن یارو تیرے تے میرے لجپال نبی دا جڑا مقام ہے نا، اللہ نے اتنا مقام کائنات وچ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ جس ویلے کریم آقا قدم رچا دنیا جو تے فرمایا، دنیا روشن تے ہوئی چاندن تے ہر طرف پھیلیا ہی پھیلیا، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت معجزہ پیدائشی معجزہ اے ہے کہ میرے آقا آئے، اللہ نے اعلان کر دیتا جو الگ لیا الارض مسجدہ، محبوب تیرے جس گھر میں تو آیا ہے وہ گھر پر عظیم ہے، ہر نبی جس گھر میں آیا وہ گھر پر عظیم ہے، لیکن جڑے انبیاء آئے نے جس گھر میں آئے نے وہ گھر عظیم بنی ہے، لیکن تو آیا ہے جو الگ لیا الارض مسجدہ، میں پوری زمین کو مسجد بنا چھوڑی، پوری زمین نو، ایک گھر نہیں پوری زمین نو۔ مولا کیوں فرمایا کہ اگر اس دیوان کے نال بھی ایک گھر برکت والا بنے، ایک گھر مقام والا بنے، کہ پھر یہ دے تے باقی نبیوں میں فرق کی نہیں نظر آئے۔ اس واسطے اللہ نے
خود فرق ظاہر کیتا. کل میری ایک ملاقات ہوئی عیسائی دے نال کل تے 2 منٹ دے نال گفتگو آندا جی مولانا صاحب 2 منٹ ٹائم ہے جی گل ہے کہ تسی جڑے اج کل واز بیان کرتے ہو یہ کیڑے موضوع تے بیان کرتے میں کہ مختلف موضوع ہوندے نے بھی جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے. اج کل کے ہوں میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے تو موضوع یہی چلے گا گائے بگائے کدی کوئی موضوع کدی اصلاح معاشرہ کدی ختم نبوت کے ہوتے کدی جناب عالی کوئی قرآن کی عظمت کدی میرے نبی کی عظمت کدی باقی انبیاء کی عظمت کدی صحابہ کی عظمت اس طرح موضوع چلتے ہیں تے سارے لفظوں کے انہیں ایک لفظ کٹیا انہیں آخیا جی یہ جڑا لفظ ہے ختم نبوت یہ کی مطلب ہے. میں کہ مطلب یہ بنتا میرے آقا نے فرمایا کہ میں سب تو آخری نبی ہوں. میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی کانا ککا نبی نہیں ہو سکتا کوئی نبی نہیں ہو سکتا. آتا جی اچھا آخری نبی نے تے پھر وہ عیسائی سی نا تے پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے پھر وہ کی ہوئے گا. میں اگر گل کمل یار گل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا سارا ایمان ہے قرآن نے بھی سانو دسیا ہے سرکار کی حدیث نے بھی دسیا ہے انکار تھوڑی کی بیٹھے ہیں لیکن آئے گا نبی بن کے نہیں میرے آقا کا امتی بن کے آئے گا. بے شک وہ نبی ہے لیکن آئے گا میرے مصطفیٰ کریم کا امتی پھر تے وہ شان گھٹ گئی. میں کہ نہیں گھٹی نہیں تینوں نہیں پتا میرے نبی کا امتی بننے واسطے اللہ دے کریم عمر کے بھی ترستے گئے. آدھا جی پھر تمہیں نبی کی شان زیادہ کیویں ہوئی تسی دسو کوئی نبی روح اللہ بنیا نہیں کوئی نبی باپ کے بغیر پیدا ہویا نہیں کوئی نبی زندہ آسمان میں چلا گیا. میں کہا ہاں جی کیونکہ صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں کیا اور بھی تو گئے. آدھا جی میں تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنیا تو تسی اور نے گل آج پہلی باری دسی ہے. میں کہ تو سنی پہلی باری اس واسطے ہے کہ تینوں دین والے نال پالا پہلی باری پہ اسلام والے بندے نال پالا پہلی باری پیا ہے تینوں پتہ ہی نہیں. آدھا جی پھر روح اللہ ہو نہیں تے پھر باقی دا مقام کیویں. میں کہ آجا اگر تو روح اللہ دے نال روح اللہ ہومن دے نال تو اپنے نبی دا مقام زیادہ سمجھدا ہے پھر مینوں یہ دس کہ کلیم اللہ اور کیڑا ہے کلیم اللہ اور کیڑا ہے پھر مینوں یہ دس کہ خلیل اللہ اور کیڑا ہے یہ دس کہ ذبیح اللہ اور کیڑا ہے. اگر انہاں چیزاں دے نال یہ مقام بچدا ہے پھر مینوں دس کہ حبیب اللہ اور کیڑا ہے حبیب اللہ اور کیڑا ہے. پھر تو میرے نبی بن کے آئے نے حبیب اور نوں بنایا جاتا ہے جڑا سب تو زیادہ بڑا مقام رکھدا ہے. آندا جی گل ہے کہ پھر بغیر باپ دے اللہ نے اپنی نشانی گلی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیتا پھر تو انہوں مقام زیادہ ہو گیا. میں کہا گل ہے ایک گل آ جائے گی ناپ تول کرنا والی سانو تو سارے دین نے نہیں سکھایا کہ تسی ناپ تول کرو کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو اپنا اپنا مقام عطا فرمایا. بلند بڑا مقام نے وہ تو انبیاء نے نا پھر بھی جو بھی ہوئے انبیاء نے لیکن میں کہا میں یہ دس کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے کہ جس سے مسجد اقصی کے وچ موقع معراج کے ہوتے مصطفیٰ کریم گئے سن اس ویلے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی موجود سی لیکن انہوں نے جو امام کیڑا بنیا سی اچھی اچھی آپ کو سنا انہوں نے جو امام کیڑا بنیا سی. آدھا جی یہ اقصی وچ بھی گئے سن معراج بھی میں کہا جلیا تانوں نہیں پتا گل ہے کہ جنہ تانوں پتا تو انہاں بول رہے ہیں لیکن آپ کدی اسلام دی تعلیمات سکھ کدی ساڑھے کو پوچھ کہ دین اسلام کے وچ کیسی چیزیں نے. میں کیا گل ہے جس ویلے انبیاء کی جماعت موجود سی نا اس ویلے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی ضرورت نہیں پئی کہ مصلی امامت دے اوپر کھڑا ہوئے لیکن میرے مصطفیٰ کھڑے سن حکم ہویا فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل فرمایا کہ کھڑا ہے جے جا میرے مصطفیٰ دے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی امامت دے کھڑا کر مصلی امامت دے کھڑا کر دے. میں اگر میرے مصطفیٰ دیا شانہ کرے تو پڑھ لگے نا پھر تینوں پتہ لگے انکار عیسیٰ نہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے انکار نہیں بڑی عظمت انہوں نے کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے پیارے نے وہ واقعی اللہ کی نشانی نے روح اللہ نے
کلمۃ اللہ نہیں، انہوں نے بڑا مقام ہے، لیکن مقام بے شک بڑا بڑا ہوئے گا، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے نے سب سے پڑھ لو سب سے سب سے ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی اور رسولوں سے کلیمہ کا علیہ السلام نے یہ مصطفیٰ کریم کی ولادت تک